اور کئی کان نے آج تک سنا کیا نہ ہو سی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک دی پاک بارگاہ وچ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی ذات اقدس نے عرض کیتا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ جہان دے اندر نیک اعمال کرن والا کیوں جیاں شخص ہو گئے؟ تو تارے میرے مصطفیٰ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اعمال کرن والا کوئی بھی ہوئے، چاہے رنگ دا کالا ہوئے یا گورا ہوئے، چاہے وہ عربی ہوئے یا اجمی ہوئے، چاہے اعمال کرن والا عالم ہوئے یا جاہل ہوئے، مگر اللہ کریم کی ذات پاک نے اندے واسطے ایک شرط مقرر کی تھی۔ حضور کیا؟ آپ نے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِن، پر کلمہ محمد دا پڑھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی غلامی دا کلادہ گلے وچ پاوے، جرلے ایو جیاں شخص اللہ دی ذات پاک دی پاک بارگاہ وچوں اعمال صالح کریں دے، نیک اعمال کریں دے اور چنگے عمل کریں دے، تو خود نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات اقدس ارشاد فرمے دے ان دے سمرات صرف ہوں دے تک کہیں نہیں ہوں دے، بلکہ جڑی وہ بستی دے ویچ رہاں دے نا ان دے اثر ان بستی اتے ہی ہوں دے۔ اگر وہ خاندان اچراسی تا ان دے اعمال دے اثر ان دے خاندان وچ بھی باقی ہو سن، حتیٰ کہ وہ دنیا چو پردہ کر بنے چلا بنے اور ان دی اولاد ہوئے، ول ان دے بعد انہ دی اولاد ہوئے، ان دے بعد ان دی اولاد ہوئے۔ آقا دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا وہ جہان دے وچ 7 پشتاں تک این دنیا وچوں پردہ کرتے چلا گئے، مگر آج ان دیا 7ویں پشت چل دی پئیے۔ آقا دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا او کو فائدہ ان نیک اعمال دا ضرور تھی سی جڑا انہاں دے بزرگ کر کے گئے۔ تو خود نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات اقدس نے اپنی زبان مبارک نال ارشاد فرما رہی تھا جہان دے اندر ہمیشہ جڑن بھی تسا کوشش کرنی ہے اعمال نیک کرنے اور چنگے عمل کرنے، اور جڑن بھی تسا سبقت حاصل کرو، جڑن بھی تسا تقدم کرو، جڑن بھی تسا پہل کرو، تو تاری پہل دنیا دھاری اچ نہ ہوئے، تاری پہل دنیا کو کٹھے کرن واسطے نہ ہوئے، تاری پہل عہدیاں کو تلاش کرن واسطے نہ ہوئے، تاری پہل دنیا دوتے عروج بام تک نہ ہوئے۔ حضورو پہلا عمل کیا کروں؟ تو خود سرکار دی ذات پاک نے فرمایا تسا اگر کئی عمل دے اندر پہل کرنی ہے تو او تواری پاک زبان دی وچوں ایسے نیک اعمال ہو سن جنہ عملہ کو خدا بھی پسند کرے سی، قیامت تک محمد مصطفیٰ بھی پسند کرے سی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات اقدس نے ایک بڑی پیاری جہی گال اگا مان کے وضاحت چکیتی ہے، کھول چڑھتی ہے، ان دی دلیل بھی اللہ دے مقدس کرام قرآن مجید وچ۔ اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا مت کوئی شخص آخ دے صرف کوئی مردی نیک عمل کرے کہنا۔ آقا کریم علیہ السلام دے قلب اطہر دے قرآن مجید نازل تیمن اللہ اعلان کریں دے من ذکرن او انسا، اللہ کریم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا عمل کرن والا مرد ہوئے یا عورت ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ہن اتھا قرآن مجید دے اندر تساں غور کرو چا بڑے پیارے الفاظ ہیں قرآن مجید دے۔ آج بھی دنیا دے اندر جڑی لذت علی کتاب ہے نا وہ واحد کتاب ہے جدنا قرآن ہی ہے۔ قرآن مجید کو جڑا بندہ جڑے انداز چی پڑھدا بیٹھاؤں دے، اللہ کریم دی ذات پاک نے اپنے کلام مجید دے اندر ارشاد فرمایا وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، احسن انداز نال پڑھو، خوش اسلوبی نال پڑھو اور پیارے ڈھب نال پڑھو۔ حضور کیا تھی سی فرمایا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب تک تساں قرآن پڑھ دے راسو میں رب دی ذات پاک توڑے تو نحوست ٹلیں دا راساں تو اپنی رحمت تا نزول کریں دا راساں۔ تو قرآن مجید دے الفاظ ہوتے غور کرو چاہ اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا من عملا صالحا من ذکرن او انسا وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا بل جلے کوئی نیک اعمال کر گن سی، مرد ہو سی یا عورت ہو سی، وہو مؤمن، پر شرط ہے کلمہ مصطفیٰ کریم دا پڑھیں۔ اللہ والا ان دے بعد تساں انہاں کو جزا کیا دے سو، انہاں کو مجدہ کیا دے سو، خوشخبری کیا دے سو، تا خدا دی ذات پاک نے اگلے مقام دے جز دے اندر ارشاد فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ول جڑا نیک اعمال چکرے سی مرد ہو سی یا عورت ہو سی، مرن دے بعد میں رب دی ذات پاک حیاتاً طیبہ، میں رب کو اپنی طرفوں ایک پاکیزہ زندگی عطا کرے سا۔ جماعت اہل سنت آج بھی این چیز دوتے عقیدہ ہے جے کو اللہ کریم دی ذات پاک نے اپنے کلام مجید فرمایا جلے این دنیا بھی کوئی پردہ کر ویندے تا لوگ آکھن والے آکھنے دن اور اپنی زبان نال اختراع بدن والے بات چھوڑیں دن اور اپنی زبان نال مختلف تعویلہ کر چھوڑیں دن۔ یارو بندہ تا چلا گیا
فوت تھی گیا داعیہ جل کو لبیک آ گیا اور انہوں دے پردہ کرن دے بعد اے دعا دا اہتمام کیوں کیتا ونے انہوں دے پردہ کرن دے بعد تیجے دا انتظام کیوں کیتا ونے انہوں دے پردہ کرن دے بعد چلیے دا انتظام کیوں کیتا ونے جمعرات دا انتظام کیوں کیتا ونے بس وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى انسان جڑی چیز دی کوشش کریں دے انسان کو صرف وہ چیز مل دی ہے بقیہ انسان کو کوئی چیز نہیں مل دی نہ ہی کئی چیز دا کو فائدہ تھی دے میں جناب کو پوچھنا چاہنا اگر کوئی بندہ کئی چیز دی محنت کرے وہ بندے کو مل دی ہے اگر اندے تے محنت نہ کرے وہ بندے کو نہیں مل دی اے فریق مخالف دا اعتراض ہے مگر این اعتراض دے اندر وہ جھوٹا ہے قیامت تک واسطے کوئی شخص این چیز دے ہوتے سوال دا جواب نہیں دے سکتا قیامت تک واسطے اللہ دی ذات پاک نے جڑا عقیدہ جماعت اہل سنت کو عطا کیتے اے او عقیدہ ہے جڑے عقیدے دے پیروکار صدیق اکبر بھی ہن تے مولا علی مشکل کشا بھی ہن سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سہی آپ ارشاد فرمیندے کہ جلے سرکار دی پاک بارگاہ وچ حاضر ہوندے آسے تے باندھے آسے تے سہی دی پاک بارگاہ وچ عرض کرنے جیسے یا رسول اللہ جلے دنیا وچوں بندہ پردہ کر ویندے اور داعیہ جل کو لبیک آکھنے دے اور ان دی روح قفس انسری دے پرواز کر ویندی ول ان دی قبر ان دے نال او کیا حشر تھی دے تے تواڈے میرے مصطفیٰ دی ذات پاک نے فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبرہ آقا دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا جڈن بھی کوئی بندہ ای دنیا وچوں پردہ کر ویندے نا اے اللہ دی ذات پاک دا میں مصطفیٰ کریم دی امت تے بہت بڑا کرم ہے اور میری امت تے اللہ دی ذات پاک دا بہت بڑا احسان ہے اور ان دی رحمت بالائے رحمت ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا رحمت ہے آپ نے فرمایا جتنا ہی گناہ گار ہے نا اللہ دی ذات پاک نے اوکو زمین دیتے رکھ کے ذلیل و رسوا نہیں کیتا بلکہ جتنا بھی گناہ گار ہے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا فی قبر ہی ایکو رکھو قبر دے وچ اللہ اکبر این چیز دوتے تھوڑا جیا غور کرنے اور ان چیز کو سمجھنے انشاءاللہ وال انسان کو پتہ چل سی کہ اللہ دی ذات پاک نبی سیندے غلامہ دوتے کتنے راضی ہیں آج بھی انسان تھوڑا جیا مطالعہ کرے چاہ مشاہدہ کرے چاہ اساں کو جانور پالن دا بہت زیادہ شوق ہوندے اور جلے اساں جانور پال گندے ہیں ان دے اندر اتنے قیمتی جانور ہوندے کہ 8 12 14 25 لاکھ روپے تک گاں پہنچ گئی ہے حتیٰ کہ کروڑا تک جانور پہنچ چکے ہیں اللہ نہ کرے اتنا قیمتی جانور کھڑا ہوئے تے ان تے تکبیر ہی نہ پڑھی سگے ان تے چھری نہ پھیر سگے حتیٰ کہ ذبح بھی نہ تھی سگے اگر ایو جیا جانور ہلاک تھی ونے مر ونے اساں کو چاہتے گھیل دے روڑی دے ساٹھانے اللہ اکبر اتنا قیمتی جانور آئی جلے مرے اساں چاہ کے انہاں کو کتیں دے سپرد کر آئے ہیں انہی تائیں غور کرائے چاہ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا انسان تو ہی اپنی زندگی دیتے غور کر اگر تو مرے ہاں تے قبر نہ ہوئے ہاں نسات صحیح تیرے نال حشر کے تھی وے ہاں نسات صحیح وال میں رب دی ذات پاک تیرے نال کیا عمل کر رہا اے میں رب دی ذات پاک دا کرم ہے اور میں رب دی عنایت ہے اور میں رب تعالی دی تیرے تے رحمت ہے تو جتنا ہی گناہ گار ہمیں نا تو جتنا ہی سیاہکار ہمیں میں رب دی ذات پاک تے کو مرن دے بعد ذلیل و رسوا کہیں نہیں کیتا گندہ ہمیں تے بھاویں چنگا ہمیں پر دیتی تے کو قبر ہے آقا قبر برگا مقام کیوں عطا کیتے ہوئے تو آدھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا قبر بندے اور خدا دے درمیان ایک راز ہے اللہ دی ذات پاک فرمیندے نیک ہو سی تو میں رب دی ذات پاک عملہ دی برکت نال او کو جنت تا حقدار بنے سا اگر کوئی گناہ گار ہے نا والی کو قبر اچ رکھو ہن حدیث پاک دا بیعت جو سنو آقا دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ تدخل قبور بذنوبہا جنن کوئی ای دنیا وچوں پردہ کر ویندے اور فوت تھی ویندے تا اساں اون دے نال کیا کرنے تدخل او کو قبر وچ رکھ آنے ہیں داخل کر آنے ہیں قبر دے اندر اون دی تدفین کرنے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے فرمایا جلے مردے کو قبر وچ رکھ دے وے تا اون وقت بذنوبہا اون وقت او گناہگار ہوندے وتخرج قبورا لا ذنوبا پر جلے قبر دے وچوں باہر اٹھیندے اون دے کھاتے وچ گناہ ایک ہی کہہ نہیں ہوندا اللہ اکبر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا یا رسول اللہ جلے قبر وچ آیا ہے اونلے گناہگار ہے جلے قبر وچوں باہر نکلے ہن ایندے کھاتے وچ گناہ کہے نہیں ایندے گناہ کیڑے گئے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی حدیث پاک دے روایت راوی ہیں آپ فرمیندے کہ جلے بندہ ان دنیا وچوں پردہ کریں دے ان کا تا عملہ
ان دے عمل والا سلسلہ منقطع تھی ویندے مرن دے بعد کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ سکدا مرن دے بعد کوئی حج نہیں کر سکدا مرن دے بعد کوئی جہاد نہیں کر سکدا مرن دے بعد کوئی بندہ اوامر بالمعروف تے عمل نہیں کر سکدا اور نہ ہی عن المنکر تے عمل نہیں کر سکدا مرن دے بعد کوئی بندہ اعمال نہیں کر سکدا آقا کریم دی ذات پاک دا پاک فرمانے عملو ہو ان دے جتنے عمل ہو سے ان کاتا اللہ دی ذات پاک فرمائے سے اگر عمل کرنا بھی نہ دنیا اچ کرنا بھی ان آخرت تے عمل نہیں کرنا اے برزخی قبر ہے برزخی جہان ہے ارے برزخ دی پہلی سیڑھی تے پہلی پوڑی ہے اتنا تو جیڑا کچھ دنیا وچ کر آئے ان دی جزا گھن جیڑا کچھ اتھا وہاں آئے آج اندہ نیمل بدل پا مگر این وقت میری پاک بارگاہ وچ آ چکے ہن جیڑا کوئی تو اتھا کیتا بھی نہ میں رب دی ذات پاک تے کوئی اتھا ہی جزا دے سا یا سزا دے سا آقا کریم دی ذات پاک فرمائے جلے بندہ قبر دے وچ آ چکا ہے تا اون وقت گناہگار آئی اور وَتَخْرُجْ قُبُورًا لَا ذَنُوبًا جلے قبر وچوں باہر نکلا ہے تا ان کھاتے جو گناہ کہنے صحابہ نے ہر کیتا یا رسول اللہ دے گناہ کیویں معاف دین تا آقا کریم دے فرمان بڑے پیارے ہیں آقا دی ذات پاک نے فرمائی دسو جنن ایک قبر وچ آیا ہے اے فوت تھیا ہے فوراں چاہ کے قبر دفنا دیتا ہوئے یا جنازہ ہی پڑھا ہوئے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ جنازہ پڑھا سے تو میرے پاک نبی دی ذات پاک فرمائے جڑے جنازے وچ لوگ آئے ہیں وہ کون ہیں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ مومن ہیں آقا کریم دا کلمہ پڑھ دیں اللہ کو وعدہ لا شریک منے دیں آقا دی ذات پاک نے فرمایا ولو انہاں کیا کیتا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انہاں ول ان دے واسطے بخشش دی دعا منگی آئی ان دے واسطے استغفار کیتا نے ان دے واسطے اللہ دی پاک بارگاہ 10 بار دعا تھے تا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا بے استغفار المؤمنین لہا اجرا مرد قبر وچ آیا ہے گناہگار ہے وتخرج قبورا لا ذنوبا جلے قبر وچوں باہر نکلا بے استغفار المؤمنین لہا ان دے واسطے جتنے لوگ جنازہ پڑھن واسطے آیا ہن وہ ان دے واسطے بخشش دی دعا منگ دے رہے ہیں میں رب انہاں دی دعا دی برکت نال ان دے گناہاں کو معاف کریں دا رہا اے جلے قبر چاہے گناہگار ہے جلے قبر چوں باہر نکل سی جنت دا حقدار ہو سی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تا پیارا فرمان ہے کہ قبر بندے اور خدا دے درمیان ایک راز ہے قبر بندے اور خدا دے درمیان اے لفظ سارے بولو چاہ بندے اور خدا دے درمیان قبر ایک راز ہے اللہ دی ذات پاک فرماتے ہیں چنگا ہے تئی کو قبر چ رکھو اگر گندہ ہے توالی قبر چ رکھو والا وجہ کیا ہے فرمائی انسان دے جسم کو میں رب دی ذات پاک خود تخلیق کیتے اور میں خدا دی ہن غیرت گوارا نہیں کریں دی ایندا لاشا پیا ہوئے زمین دے ہوتے اور قبر نہ ہوئے ہا اندہ جسم پھٹے ہا اندہ جو تعفن نکلے ہا اندہ وچو کیڑے نکلے نا اندہ وچو بدبو نکلے نا لوگ اندہ نال نفرت کریں نا حتیٰ کہ آمن والی انسانیت نال لوگ نفرت کریں ہا مگر میں خدا دی ذات پاک دا فیصلہ ہے لوگاں دی اکھاں تو پشیدہ کر دو لوگاں دی اکھاں تو او ڈھیر کر دو قبر وچ داخل کر دو اللہ قبر وچ اگر کوئی بندہ چلا بیسی حالت کیا ہو سی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے فرمایا قبر دو حالتیں چوندی ہے ایک قبر جہنم دے گڑے وچوں گڑا ہوندی ہے اور بئی قبر جنت دے باغاں وچوں باغ ہوندی ہے آقا دی ذات پاک فرمایا جڑی قبر وچ میں مصطفیٰ ونیاں تے میری پہچان نہ کر سکن میری سنیان نہ کر سکن اور میری چہرے کو دیکھتے میں مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دا نام نہ گنن وہ قبر جہنم دا گڑا بن میں دیے اور جڑے قبر دے اندر میں مصطفیٰ دی پہچان کر گنن وہ قبر جنت دا باغ بن میں دیے اللہ اکبر تا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے بڑے حسین جملے ارشاد فرمائے آپ نے فرمایا ساریاں ہی قبران جنت باغ کہنا حسین مگر ایک قبر ہو سی حضور کیڑی سرکار دی ذات پاک نے فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ جتنا ایک مومن دی قبر ہو سی وہ جنت دا باغ ہو سی میں جناب کو پوچھاں جتنا ایک دفعہ نبی سے قدمین پاک رکھیں چاہ وہ تا زمین دا ٹکڑا جنت بن ونے تے جتنا آج محمد موجود ہیں جتنا آج آقا دی ذات پاک جلوہ گر ہیں اور آقا کریم دی ذات پاک نال کائنات کو پوری جلوہ گری نصیب تھی پئیے تا پتہ چل گیا صحابہ کرام نے آقا کریم دی پاک برگاہ وچ عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دے میدان دے اندر اساں تو کو تلاش کرنا چاہوں تا کتھاں تلاش کروں میرے پاک نبی دی ذات پاک نے فرمایا 3 جاد ہوتے
میں مصطفیٰ کو تلاش کرائے ترے جادو تو ہک جادو تے ضرور مل سا صحابہ کرام نے عرض کیتا یا رسول اللہ ہکا جاد سوچا جتنا ستوں کو مل گنو میرے پاک نبی دی ذات پاک فرمایا اگر میں مصطفیٰ کو قیامت میدان تلاش کرنا چاہتے ہوئے تو میں محمد حوض کوثر تے موجود ہو سا صحابہ کرام نے عرض کیتا یا رسول اللہ حوض کوثر کتنا ہو سی مشرق اے بھی رقبہ ہے مغرب اے بھی رقبہ ہے شمال جنوب اے بھی رقبہ ہے نہیں پتہ دنیا دے کیڑے کونے دوتے میدان قیامت بپا تھی منی ہے اور آقا کریم دی ذات پاک دی تلاش تھی منی ہے میرے پاک نبی دی ذات پاک نے فرمایا اگر تو سمیں مصطفیٰ دے حوض کو دیکھنا چاہتے ہوئے او بھی میں محمد تک نشانی دساواں کہ حوض کتھاں ہو سی اجاں قیامت آئی کہنی مگر محمد 1500 سال پہلے دس چھوڑا ہے اجا قیامت وقوع پذیر کہنی تھی آقا دی ذات پاک نے خبر پہلے دے چھوڑی آئی اجا قیامت تا صدور تھیا کہنی مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے دس دیتا آئی کہ حوض کوثر کتنا ہو سی آقا کریم دے پاک برگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیتا اتنی خبر کیڑی ذات کو آئی اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کائنات تا جتنا نظام بناون والا میں ہاں مگر قیامت تک چلاون والا محمد مصطفیٰ ہے تا آقا کریم دی ذات پاک نے فرمایا میں مصطفیٰ کریم دے منبر اور میں مصطفیٰ کریم دے روضہ پاک دے درمیان دے اندر اے جڑی جگہ ہے نا ہی جگہ دے وچ حوض کوثر ہو سی پتہ چل گیا جتھا نبی سے اشارہ کر دے سن اللہ دی ذات پاک اتھائی میدان قیامت لاتے حوض کوثر ہی بنا چھوڑے سی تا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا عمل کرن والا کوئی شخص بھی ہو سی جتھا بھی ہو سی چاہے مرد ہو سی یا عورت ہو سی مگر صحابہ کرام نے آقا کریم دی پاک برگاہ عرض کیتا یا رسول اللہ اگر او اعمال کیتے ویسن تا ان دے ثواب کے کو مل سن اور ان دے درجے کے کو مل سن اور ان دے اثرات کے کو تھی سن تا آقا کریم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اگر ان دی اولاد وچوں کوئی ایو جیاں فرد ہو سی جڑا منحوس طبیعت ہو سی جڑا نا بکار ہو سی اور جڑا کائنات کے اندر نیک اعمال کرن والا کہنا ہو سی اللہ دی ذات پاک فرمیسر میں رب کو حیا آندے کہ میں رب ایندو تے کار وساما میں رب ایندو تے ظلم وساما میں رب ای کو عذاب دا لکمہ بناما اللہ سے ای کو بچایا کیوں ہی بے اللہ دی ذات پاک نے کلام مجید اندر ارشاد فرمایا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا جی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے وقت دے اندر میں رب دی ذات پاک نے اون بچے کو بچا چھوڑا ہے این وجہ واسطے کہ اون دا ابا نیک آئی اگر ابے دی نیکی اون وقت بنی اسرائیل دی قوم دے اندر انہاں دے بچیاں کو مل سکتی ہے تو جماعت اہل سنت کو آج بھی آکھنا پوسی اگر ابا ساڈا نیک عمل کریندا ہوئے تو اون دے عملاں دا فائدہ بھی اولاد کو آج بھی تھی سکتا ہے اللہ اکبر اگر آج بھی اولاد کو تھی سکتے تو میں جناب کو پوچھنا چاہنا اگر کوئی آج بھی عمل انہاں اپنے متوفیان واسطے کرے اپنے موتا حضرات واسطے کرے اپنے پیاریاں واسطے کرے جڑے کہ ان دنیا تو پردہ کر گئے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے فرمایا تساں انہاں واسطے استغفار کریں دے راسو رب تعالیٰ دی پاک بارگاہ میں جتنا تساں استغفار کرے سو اللہ دی ذات پاک توڑے این عمل دے بدلے انہاں دے گناہاں کو معاف چکرے سی تے جنت جو درجے بلند کر چھوڑے سی حضرت سیدنا ابو سعید خدری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک فرمان جکنا کو روایت کرن والے نبی سید مقتدر صحابیہ آپ فرمیدن کہ میدان قیامت کے اندر اللہ کریم دی پاک بارگاہ دے اندر ایک بندہ ایسا بھی حاضر تھی سی جنہیں نیک اعمال کہنا ہو سن جنہیں چنگے عمل کہنا ہو سن جائے نماز کہنا پڑھی ہو سی روزہ کہنا رکھا ہو سی حج کہنا کیتی ہو سی زکاة کہنا دیتی ہو سی جہاد کہنا کیتا ہو سی مگر اللہ دی ذات پاک کو پروانہ جہنم دے سن اور رب دی ذات پاک فرمے سن اے میں رب دی پاک بارگاہ وچوں حکم چلا ون جہنم دے اندر جڑا کوئی دنیا دے اندر تے عمل کیتے ہیں ان دی سزا یہ ہوئی اج بھگت گئن اور میری عذاب دا لکمہ بنوائن اے جلے اللہ دی پاک بارگاہ وچوں حکم سن سی نا اے جہنم دی طرف دوڑ پوسی اور جہنم دی طرف بھج پوسی اے جلے جہنم دی طرف بھجدا ویندا ہوسی تا اللہ رب العزت پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے فرمایا اگو وڈا سرا ایک پہاڑ آوے سی کمثل الجبال آقا دی ذات پاک نے فرمایا جڑا وڈا سرا پہاڑ نظر آسی نا وہ بندہ روک ویسی اللہ دی پاک بارگاہ چار کے سی اللہ سیا جہنم وچ آج پہ بھیجیں دے وے مگر جڑا پہاڑ ہے رکاوٹ دا سبب بنے اے میرے سامنے این وقت پہاڑ بنتے کیوں آئے اللہ دی ذات پاک فرمائے سے تو دسائے پہاڑ کیڑی شاید ہے عرض کرے سی اللہ سیا میں این چیز تو بے خبر لا علم میں کوئی نہ چیزیں دا پتہ کہنی ہے پہاڑ کیڑی شاید ہے
اللہ دی ذات پاک فرمائے سن اے پہاڑ تیریاں برائیاں دا نہیں، اے پہاڑ تیریاں نیکیاں دا ہے۔ وہ بندہ اللہ دی پاک بارگاہ چ عرض کرے سی اللہ سے یہاں میں تا بس لگے نال تیری پاک بارگاہ چ کنا اپنی جبین ہی کہنا جھکائی ہے، میں تا تسبیح کہنا پڑھی ہے، میں تا ذکر اذکار بھی کہنا کیتا ہے، اج یہ پہاڑ کیڑی شاید ہے؟ رب تعالیٰ دی ذات پاک فرمائے سن اے دسا جنن تو ان دنیا وچ راندا ہمیں ان دے اندر تیرے پیارے بھی ہیں؟ عرض کرسی جی ہاں۔ فرما تیری بیٹی بیٹے بھی ہیں؟ جی ہاں۔ فرما تیرے یار دوست بھی ہیں؟ جی ہاں۔ فرما ابن اخن وہ دوست بھی ہیں؟ جی ہاں۔ بھیرا بھی ہیں؟ جی ہاں۔ پیو تے ماں بھی ہیں؟ جی ہاں۔ صدیقن تیرے دوست بھی ہیں؟ جی ہاں۔ اللہ دی ذات پاک فرمائے سن تیرے پردہ کرن دے بعد تیرے والدین نے، تیرے بیٹے بیٹیاں نے، تیرے رشتہ داراں نے اور تیرے دوست احبابہ نے یہ تیرے واسطے بے استغفار تیرے واسطے کثرت نال دعا کیتی نے۔ میں رب دی ذات پاک بے نیاز ہاں، او تیرے واسطے دعا کریں دے میں خدا جمع کریں دا آیا، وہ تیرے واسطے استغفار کریں دے میں خدا تیریاں دعاواں دے حق دے اندر کٹھا کریں دا آیا۔ اللہ سے انہیں انہاں دعاواں نال کیا کرا؟ اللہ رب العزت دی ذات پاک فرمائے سن ہن میں خدا دی غیرت گوارا نہیں کریں دی کہ میں تے کو عذاب دا لقمہ بناواں، اے جتنے پہاڑے نا اے پچھلیاں دیاں نیکیاں تیری طرف ارسال کیتے ہوندے ہیں، این دعا دے بدلے میں رب دی ذات پاک تے کو جنت دا حقدار بنا چھوڑے نا۔ اللہ اکبر، بندہ کدے ویندا پیائی؟ جہنم دی طرف۔ اگو کیا آ گیا؟ پہاڑ۔ وہ پہاڑ کیڑی چاہیے ہے؟ وہ پتھراں دا پہاڑ کہنا ہے، مٹی دا پہاڑ کہنا ہے، ریت دا پہاڑ کہنا ہے، حتیٰ کہ پہاڑ وہ جڑا ہے وہ نیک اعمال دا ہے۔ ہن بندہ اللہ دی پاک بارگاہ چ عرض کرے سی اللہ سے یہاں تیری رحمت اتنی مختصر ہے، تیری رحمت اتنی محدود ہے، تیری رحمت اتنی مختصر ہے کہ اتنی وڈی رحمت وچ میں کلا جنت وچ ونجاں، اتنی تیری وڈی رحمت چو میں کلا جنت دا طلبگار بنا اور میں تیری پاک بارگاہ چو جنت دا طالب کی تے جنت پہنچا، میں کلا نہیں ویندا۔ اللہ دی ذات پاک فرمائے سن میں رب تیرے تے رحمت کیتی ہے تو کلا چلا وین۔ عرض کرے سی مولا یا تیری رحمت محدود ہے، اگر تیری رحمت وسیع ہے تو تیری جنت ہی تو وسیع ہے، ہن میں تیری اتنی وڈی جنت وچ کلا نہیں ویندا۔ اللہ فرمائے سن وان میں رب تے کو اختیار دینا، سبحان اللہ، میں رب تے کو اختیار دینا۔ آج تا بندے آدن کہ جڑے نبی دا کلمہ پڑھ دیں، کیا پتا انہاں کو اختیار ہے یا کہنا؟ کیا پتا انہاں کو اللہ دی ذات پاک دی طرف مختار کل ہیں یا کہنا؟ کیا پتا انہاں کو کوئی طاقت ہے یا کہنا؟ میں جناب کو پوچھنا چاہنا اگر نبی دا کلمہ پڑھوں کیا جڑے نبی دا کلمہ بیٹے پڑھ دیں وہ اتنی طاقت ہی نہیں رکھ دے؟ کیا وہ اتنا اختیار ہی نہیں رکھ دے؟ کیا وہ اتنی قدرت ہی نہیں رکھ دے؟ آج جڑا نبی دا کلمہ پڑھے اور جن دی طرف لوگ نیک اعمال کریں دیں میدان قیامت اللہ او کو اختیار دیتے اینچ آکھاں جے نبی دا کلمہ پڑھے میدان قیامت اللہ اگر او کو اختیار دے سکدے قیامت تک اللہ دی ذات پاک نے فرمایا ہر کہیں کو اختیار بعد چرسا محمد کو اختیار پہلے دے سا۔ اللہ اکبر۔ چلو این دی بئی دلیل لیما چاہ والی میں اگاں ٹور پوما اللہ رب العزت دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذو سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ ماشاءاللہ یہ لفظ بولو چاہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ ہن این آیت پاک دا جڑا ٹکڑا ہے ان دا ترجمہ بڑا حسین ہے۔ اللہ دی ذات پاک نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ جنن قیامت دا میدان آسی نا کچھ تو کو بخشواں والے ہو سن، اللہ اکبر، کچھ توڑے سفارشی ہو سن، کچھ توڑے حق کے بولن والے بھی ہو سن، اللہ سارے ہو سن۔ فرمایا کوئی نہ، اللہ کون ہو سی؟ فرمایا الا باذنہ، سبحان اللہ۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا جے کو میں رب اذن دے ساں، جے کو حکم دے ساں، جے کو اجازت دے ساں، اللہ سے وہ اجازت نبیوں کو دے سو، فرمایا کہنا، اللہ وہ رسولہ کو دے سو، فرمایا کہنا، اللہ وہ ولیوں کو دے سو، فرمایا کہنا، اللہ کے کو دے سو، فرمایا نبیوں کو اجائی اختیار نہ دے ماں، رسولوں کو اجائی اختیار نہ دے ماں، نبی نہ ہو سن، رسول نہ ہو سن، پیغمبر نہ ہو سن، حادی نہ ہو سن، مرسل نہ ہو سن، ولی غوث کتب ابدال نہ ہو سن، اللہ کون ہو سن؟ اللہ فرمایا بعض ای ہو جے نمازی ہو سن جڑے تو کوئی بخشیں دے ودے ہو سن،
بعض ہو جے تہجد گزار حسین جڑے تواڈے واسطے استغفار ودے کریں دے حسین حتیٰ کہ بعض ایسے بندے حسین جنہاں کو تساں زندگی جے ایک دفعہ پانی پلایا ہو سی، ایک دفعہ تساں روٹی کھوائی ہو سی، ایک دفعہ انہاں کو پیراں وچ جُتی پوائی ہو سی، ایک دفعہ تساں انہاں دی تیمار داری کیتی ہو سی، سارے راہ چلدے ہوئے تساں انہاں کو ایک دفعہ سلام کیتا ہو سی، اج تہاڈا سلام انہاں لوگاں دی اچھائی میں رب دی پاک بارگاہ انہاں کو اذن دے ساں اجازت دے ساں او تواڈے حق وچ بولے دے ویسن گناہ معاف کروا تے جنت دا حقدار بنے دے ویسن۔ اچھا اگر کوئی این چیزوں تے دلیل پکڑ گنے تو وال بھی ٹھیک ہے، ورنہ ایک بھائی دلیل دینا چاہ اساں اکثر جڑے نابالغ بچے ہوندے اور نابالغ بچے ہوندے ہیں اساں انہاں دے جنازے پڑھ دے ہیں اور نابالغ بچے واسطے علیحدہ دعا ہوندی ہے اور نابالغ بچی واسطے علیحدہ دعا ہوندی ہے۔ یہ جڑا نابالغ لڑکا یا نابالغ لڑکی ہے ان دے واسطے اساں جڑی دعا منگدے ہیں وہ میں اٹکاں تا تساں دسا ہے چا اللہم اجعل ہولانا فارتاں واجعل ہولانا اجراں وذخراں واجعل ہولانا ماشاءاللہ شافع بس اتھاؤں تک آنکھوں چاہ ایوال اگاں آیت پاک دا جز بڑا پیارا ہے اور حدیث رسول دا جز ہی پیارا ہے تے دعا دا جز ہی بڑا پیارا ہے، مگر اے لفظ پاک کی ونجے تقریری تھی ونجے تے نکتہ ہی مل ونجے تے دلیل ہی مل ونجے اور اتھاں اسا کیا دیں اللہم اجعل ہولانا فارتاں واجعل ہولانا اجراں وذخراں واجعل ہولانا شافعا۔ قرآن مجید ہے کیا پڑھا سے من ذلذی یشفعو انہو الا باذنہ اتھائی یشفع ہے اتھائی مانا سفارش تھی دے اتھائی مانا سفارش تھی دے۔ چلو ایک بھائی آیت پڑھ دیا ایک بھائی دلیل دینا چاہ اے سارے مؤذن جلے اذان دے گندن اذان دے بعد وال دعا منگ دن میں اٹکان دے وال تو سنڈا سائے چاہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدان الوسیلة والفضیلہ والدرجة الرفیعہ وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا سبحان اللہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ۔ اتھائی سفارش ہے اتھائی سفارش ہے اتھائی سفارش ہے۔ ہن دلیل دے وجہ جڑی دعا اساں اذان تو بعد پڑھیے اون دے ویسے اساں دعا پہ منگدے ہیں کوئی ساڈا قیامت علی مرا سفارشی دا ہوے بعض دفعہ این تھی دے اسا نادرہ دفتر چلے بنے آکھ دینے کاکا اتنی وڈی لین لگی کھڑی ہو سی کیا پتا او ساڑا نمبر کیر ویلے آوے کوئی اگاں ای ہو جائیں گری گولی بنا کوئی سفارش ای ہو جائیں کرائی بنا میں لین چ نہ لگا پہلے کاکا کھڑا ہوئے میں بنیا جو سہی میرے کول پہلے کم تیار تھیا پیا ہوئے پتہ چل گیا جے دنیا چ سفارشی فائدہ دے سکدے تھا اے جڑا ہن کاکا اذان دو بعد مسجد وچ کھڑے مسجد وچ کھڑے خانہ خدا وچ کھڑے چاہے کئی مکتب فکر نال تعلق رکھے دعا کھڑا پڑھ دے ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ یوم القیامہ یوم القیامہ میدان قیامت کوئی میرا ہی سفارشی ہوئے میرا ہی سفارشی ہوئے میرا ہی سفارشی ہوئے او بندہ خود پیا دے مقام محمودا الذی وعدتا اللہ سیت تائیں سرنال وعدہ کیتا ہے اسا محمد کو مقام محمود دے سوں تائیں سرنال وعدہ کیتا ہے مصطفیٰ دی ذات پاک کو مقام محمود دے سوں بل مقام محمودیت تے فائز کر دے اسا توڑے واسطے نبی کو سفارشی بنے سوں آج تیری پاک بر گئے میں تیرا نام اچھا کیتی کھڑا اذان دیتی کھڑا مؤذن بنا کھڑا تیرا نام بلند کیتی کھڑا مسجد وچ کھڑا منہ سیدھے پاسے کیتی کھڑا وہ محمد کو سفارشی دا بنا چا وہ محمد کو سارے حق کے سفارش کرن بالا تا بنا چا اللہ دی ذات پاک فرمیندے تو مسجد وچ کھڑتے میکو آنکھ اللہ اکبر تے میں رب اجیں تیری دعا کو قبول نہ کرا میں رب اجیں محمد کو سفارشی نہ بناواں پتہ چل گیا سفارش او کرے سی الا باذن سبحان اللہ جے کو اللہ اذن دے سی جے کو اللہ حکم دے سی جے کو اللہ اجازت دے سی ہن اے دلیل دیواں چا اساں بچے دا جنازہ پڑھ دیں اچھا بچہ
کہیں قوم دا بھی ہوئے سید زیادہ ہوئے تو ان دے واسطے جنازے دی دعا ای ہے، اگر کوئی غیر سید ہو سی ان دے واسطے جنازے دی دعا ای ہے۔ ہن میں تورے کول پوچھتا جڑا غیر سید ہے وہ سارے معاشرے دے اندر ایک بھائی علت بھی موجود ہوندی ہے، جڑے لوگ پیشہ بیہ اختیار کرے دیں اسا انہاں کو کمی آدے ہیں، اگر کمیاں دا بال ہوئے تے فوت تھی ونجے ان دے واسطے تا دعا ای ہو سی نا، سید ہوئے ان دے واسطے تا بال واسطے دعا ای ہو سی، ان کو کیا آکسوں ان دے واسطے کیا آکسوں اللہم اجعل ہولانا فارتاؤں واجعل ہولانا اجراؤں وزخراؤں واجعل ہولانا شافعہ، ای کو سارے واسطے سفارشی بنا، ای بال کو اوہ بچہ کہندہ ہے سید دا بچہ ہے، فرمایا کوئی نہ ہاشمی دا بچہ ہے، کوئی نہ قریشیاں دا بچہ ہے، کہنا قاسمیاں دا بچہ ہے، کہنا مشہدیاں دا پتہ ہے، کہنا وہ گیلانیاں دا بچہ ہے، کہنا بخاریاں دا بچہ ہے، کہنا کہندہ بچہ ہے۔ فرمایا وسطی دے اندر او کا خیر دین نہ ودائی، انہاں کے جیا او فرمایا نایاں دا کم نہ کرے دائی، انہاں کے ہاں انہاں کے انہاں دا بال مار گئے، اچھا او نایاں دا بال مار منے تے سارے سید جنازہ پڑھن آئے کرو من، عالم جنازہ پڑھن آئے کرو من، فقیر جنازہ پڑھن آئے کرو من، فقیر جنازہ پڑھن آئے کرو من، مفسر محدث محقق جنازہ پڑھن آئے کرو من، دعا ای ہم منگسن اللہم اجعلہ لنا فارتاؤں واجعلہ لنا اجروں وزخروں واجعلہ لنا شافعہ، شافعہ ہی نایاں دے بال کو سارے واسطے سفارشی بنا، ہی درخانہ دے بال کو سارے واسطے سفارشی بنا، ہی ارائیاں دے بال کو سارے واسطے سفارشی بنا، ہی راجیاں دے بال کو سارے واسطے سفارشی بنا، ہی ملکان دے بال کو سارے واسطے سفارشی بنا۔ اگر عام جیا بچہ ساری سفارش کر سکتے تے اللہ این بچے دی سفارش سارے حق کے قبول کرتے جنت دے سکتے، تا یاد کرو چا جڈن محمد سفارش بیٹھا کرے لاز جلے آقا دی ذات پاک سفارش بیٹے کریں دے حسین، تا اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اے بندہ میں تے کوئی اختیار دینا، پتہ نہیں گال سمجھ آئی ہوئے یا نہ آئی ہوئے، اللہ کریم اون بندے کو اختیار دے سن جڑے جہنم میں چویندہ پہ آئی وڈا سارا پہاڑا سی، بندہ کیا آگ سی اللہ سے کیا اختیار دینے، اللہ فرمائے دینے 70 او بندہ جن تے جہنم واجب تھی چکی ہے، میں رب تے کو اختیار دینا تو انہاں ایک ایک کو جہنمی چو پکڑے دا وائن تے جنت پچے دا وائن۔ اللہ اکبر عام یہ بندے کو اگر اللہ اتنا اختیار میدان قیامت دیتے برکت پچھلے دی دعا دے، بل آپ غور کرو چاہ سیدی غوث اعظم دا مقام کیا ہو سی، بل آپ غور کرو چاہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا دا مقام کیا ہو سی، بل آپ غور کرو چاہ صدیق اکبر دا مقام کیا ہو سی، حضرت عثمان غنی دا مقام کیا ہو سی، حیدر کرار دا مقام کیا ہو سی۔ کوئی آج تک یہ ہو جائیں ترکڑی ہے جڑی نبی دی عظمت کو تولے، آج تک کوئی ہو جائیں کانٹا ہے جڑا نبی دی عظمت تا وزن کرے، کائنات اللہ ہر دی سفارش قبول کرے سی، پر بعد جڑی پہلی سفارش قبول کرے سی وہ ہکا ذات جدنا محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ دی پاک بارگاہ چو دعا پیندے ہیں، وقت 4 تو 5 تک دہائی وال میری خیال دے کچھ میکوں لیٹ ٹائم دیتا گیا تے وال تساں پہلے آئے بیٹھے آوے اساں کے تساں تھاکی نہ منجو، چلو شکر دے الحمدللہ یہ 11 منٹ جڑے میں اگاں توڑے قیمتی ٹائم گھن گی دے توڑا وقت تک قیمتی آئی، مگر کیونکہ توڑے وقت قیمت دی وال بندہ قیمت اوے دے وے جرن کوئی چیز وقت کو بھی زیادہ قیمتی ہوئے، تا توڑا ہون وقت اتنا قیمتی کہنا ہے جتنا قرآن تے محمد دا فرمان قیمتی ہے، تا وال اساں او وقت چکا این وجہ واسطے چھوڑے کہ جتی دیر تک 11 منٹ میں توڑے جڑے ٹائم گھن گی دن انشاءاللہ ہی وجہ واسطے گھن گی دہن کہ جتی دیر تک قرآن پڑھ دے راسوں موتا حضراتی بخشش تھیں دی راسی، اللہ انہاں دی روح کو خوش کرے دے راسن اور انہاں دی روح کو ثواب ملدا راسی تے اللہ دی ذات پاک سارے کو نیک اعمال دی توفیق دیتی رکھسی۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبری، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسیت وعلمنا منہ ما جہل وارزقنا تلاوت وانا اللیل وانا النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہ انہاں دی بخشش فرماؤ، درجات بلند فرماؤ، اللہ انہاں دے امانتاں دی حفاظت فرماؤ۔
اللہ انہاں دے بچیاں دی حیاتی دراز فرماؤ اللہ انہاں کو نیک بناؤ اعمال صالح دی توفیق عطا فرماؤ اللہ انہاں دی امانتاں دی حفاظت فرماؤ اللہ اس صدمے برداشت کرن دی توفیق دیو اللہ سا کو 5 وقت نمازی بناؤ حلال دا لقمہ نصیب فرماؤ حرام دے لقمے تو محفوظ فرماؤ دین دنیا دیاں بھلایاں نصیب فرماؤ زمینی آسمانی آفات و بلیات تو محفوظ فرماؤ جب تک جیوں زندگی اسلام دے ہوئے جدن مروں خاتمہ ایمان دے ہوئے خاتمہ ایمان دے ہوئے خاتمہ ایمان دے ہوئے